یسوع مسیح کے مبارک اور فاتح نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ آج کے پیغام کا عنوان ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، اور یہ اس پیغام کا پہلا حصہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی اور اس کی مبارکباد ہر سال کے ہر دن کے لیے ہے۔ اگر روزانہ اس مبارکبادی کو اور اس خوشخبری کو دہرائیں اور سنائیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج یا خرابی نہیں۔ واقعی یہ بڑی خوشی کی خبر ہے ہر روز کے لیے، اور حقیقت میں یہ خوشخبری ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ آج کے پیغام میں ذکر کریں گے ان واقعات کا جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہوئے، اور ان باتوں کا بھی جو یسوع نے جی اٹھنے کے بعد کہیں۔ ہم خدا کے پاک کلام بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے چند حوالے، لیکن پہلے ایک بہت ہی خاص موقع اور واقعہ کو لے کر ایک بڑی خاص بات کو بیان کروں گا۔ مقدس لوکا نے بیان کیا ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 2 سے 5 آیات میں ایسے: اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یسوع نے کچھ اور باتیں ان سے کہیں، اور پھر 9ویں آیت میں ایسے لکھا ہے: یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ جن بہت سے ثبوتوں سے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، ان کا بیان ملتا ہے چاروں اناجیل میں۔ اس بارے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا مطالعہ خود کریں، پاک کلام کے وہ حوالے نوٹ کریں اور بائبل مقدس میں سے ضرور پڑھیں۔ اور وہ حوالے ہیں: متی رسول کی معرفت انجیل مقدس کے 28 باب کی 1 سے 10 آیات۔ اس کے بعد دیکھیں مقدس مرکز کی معرفت انجیل کے 16 باب کی پہلی 10 آیات، اور مقدس لوکا کی معرفت انجیل مقدس کے 24 باب کی پہلی 12 آیات بھی پڑھیں۔ ان کے علاوہ دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت انجیل مقدس کے 20 باب کی پہلی 10 آیات۔ شروع میں یسوع مسیح کے پیروکاروں میں سے بعض ایسے تھے جن کو اس کے جی اٹھنے کا پورا یقین نہ تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اسے زندہ حالت میں نہ دیکھا تھا۔ یسوع نے ایسوں سے کہا: آئے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ جی ہاں، یہ بات مت بھولیں، آج بھی وہ سب باتیں جو یسوع مسیح نے اپنے ان پیروکاروں کو سمجھائیں ویسے کی ویسے خدا کے پاک کلام میں لفظ با لفظ موجود ہیں، اور آج بھی خدا نے کامل انتظام کر رکھا ہے بالکل ویسے ہی سمجھانے کا جیسے اس نے انہیں سمجھایا۔ آج یہ کام انجام دیتا ہے خدا کا اپنا پاک روح۔
बाइबल मुकद्दस में वो रूह कुद्स और रूह हक के नाम से भी जाना जाता है। यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस के 14 बाब की 25 और 26 आयत में यीशु मसीह ने ये वादा किया, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मसीह के जी उठने के बाद के दिनों में एक और मौका पर उनके शागिर्द एक जगह इकट्ठे थे। मुकद्दस लूका की इंजील के 24 बाब की 36 से 47 आयत में पढ़ते हैं इस तरह, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। खुदा के सच्चे पाक कलाम बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं कम से कम 44 हवाले, जिनमें बयान मिलता है यीशु मसीह के दुख सहने का, उनके मसलूब होने का और उनके दफन का और उनके जी उठने का। और उसके अलावा यसाया नबी के सहीफा में एक पूरा बाब मखसूस किया खुदा के पाक रूह ने, और उसमें बयान करवाया बड़ी तफसील से मसीह के दुख सहने और उनके दुखों में से गुजरने का सारा मकसद और मसीह के दुख सहने से क्या हासिल हुआ है और वो हासिल किन के लिए है। इब्तिदा से लेकर रहती दुनिया तक के सब इंसानों के तमाम गुनाह और उनकी सारी बदकारी और तमाम बदकिरदारी का इज्तिमाई इल्जाम और तमाम इंसानियत पर सारी लानत मसीहा पर ला दी गई, और वो हम सब के बदले खुदा की अदालत में लाया गया। और वो जो बेगुनाह और बेऐब था, उस मासूम ने हमारे बदले खुदा का शदीद तरीन गज़ब सहा और हमारे हिस्से की सजा और लान तान और शर्मिंदगी उठाई, और जिस मौत के हम मुस्तहक थे वो हमारे बदले मुआ। किसका फैसला था कि वो मारा जाए ताकि हम कसूरवार बचाए जाएं? बड़ी वजाहत से लिखा है कलाम पाक के उस बाब में कि खुदा ने हम सब की बदकिरदारी और हमारी सब खताकारी उस पर ला दी, और उसने हम इंसानों को बचा लिया अब्दी हलाकत से। वो जिसने मोल अदा किया है हमारी निजात और बचत के लिए,
اپنی جان دے کر اور اپنا پاک لہو بہا کر اس پر ایمان لائیں سچے دل سے اور اس کا اقرار کریں اپنے منہ سے پورے ایمان کے ساتھ۔ خدا کے وعدہ کے مطابق آپ کو گناہ اور ہر لعنت سے چھٹکارا ملے گا اسی وقت یسوع مسیح کے وسیلہ۔ آئیں میرے ساتھ مل کر دعا مانگیں خدا باپ سے اس طرح: اے خالق و مالک، مجھ گنہگار پر رحم فرما یسوع مسیح کے نام میں، اور مجھے معاف کر دے ہر گناہ اور ہر خطا۔ میں ایمان لاتا ہوں یسوع مسیح پر، اس کے نجات کے کام پر جو اس نے کیا، اور اس کی صلیبی موت پر اور جی اٹھنے پر۔ میری توبہ قبول فرما یسوع مسیح کے وسیلے۔ اس کے پاک لہو کی طاقت سے میری زندگی کو پاک و صاف کر دیں، اور حسب وعدہ مجھے اپنے پاک روح سے معمور کر دیں۔ اے روح پاک، میری مدد کریں، تربیت کریں، مجھے تعلیم دیں خدا کے کلام کی، اور مجھے عطا کریں اپنا زور اور اپنا مسا، تاکہ خدا کی مرضی پر عمل کروں ہر روز۔ یسوع مسیح کے نام میں میری منت سن لیں، آمین۔ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کی زندگی میں خدا کی بخشی ہوئی ابدی نجات اور ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے پاک نام میں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آپ کو بر وقت ہمارے نئے پیغامات کی اطلاع ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔